پاک دامن عورت، ان کی نسوانی مقامات بہت بلند ہوگی. فیہن خیرات حسان، کردار اور گفتار میں بلند ہوگی. حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی پردہ پوش لپٹی ہوئی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے کسی جن اور انس نے چھوا تک نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ چمکی نہ تھی حمیدہ جو ان لشتے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے اور کبھی تھی چراغ خانہ. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں ہوں گی عورتیں پاک باز، عالی المرتبت، اونچی مقامات والی عورتیں. عورت مرد کے سکون اور عزت کے لیے پیدا کی گئی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ مِنْكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. شروع عمر میں پیار ہوتی ہے ایک دوسرے میں، آخر عمر میں پھر اس کا نتیجہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان ہوتا ہے. وہ شور کرتا ہے کہ میری بڈھی کا نہیں پوچھا گیا، بڑھیا کہتی ہے واہ میرے بڈھے کا خیال ہی نہیں رکھا گیا. دیکھو، اس لیے کہ جوانی مبارک گزری ہے، محبتوں سے بھری ہوئی گزری ہے. اور جب جوانی میں محبت نہ ہو تو پھر بڑھاپے میں ایک دوسرے کے قریب قبر بھی نہیں بننے دیتے کہ میری قبر بھی اس قبرستان میں نہ بنانا جہاں یہ دفن ہوا ہو. زن بدر سرائے مردنے کو، ہمدری عالم است دوزخ ہو. اچھے آدمی کے گھر میں بری عورت اس دنیا میں اس کے لیے جہنم ہے. زنہار اسخرین بد زنہار وقنا ربنا عذاب النار. خدا جہنم سے تو بچائی لوگ ہیں، یہاں بری عورتوں سے بچاؤ. خزچ ببرشی و بد زناورشی. اس لیے فرمایا کہ جنت کی عورتیں مطہرات ہوگی، بڑی مقدس، بڑی عزت و ناموس و شرف والی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں عورتیں ہوگی مطہرہ. یا رب، پاک صاف ستھری. عورت کی پہلی صفت عفت ہے، پاکی ہے، طہارت ہے. یہ ایک صفت زائل ہو گئی تو بادشاہ کی شہزادی، وقت کے غوث اور قطب کی بیٹی، وہ انسانوں کی سب سے خارج ہو گئی. الخبیثات للخبیثین، کسی کام کی نہیں. اس کا ذکر اس کی قوم قبیلہ اس کی وجہ سے داغدار اور بدنام اور ذلیل سمجھا جاتا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوں گی صاف ستھری. اللہ اکبر. جب جنتیں ملی، رزق ملا، پھل ملے، سب خوشیاں ملی، تو خوشیوں کا منتہا وہ عفیفہ پاک دامن صاف ستھری عورت ہے. اگر سارا جہان کسی کو ملے اور اس کی بیوی نہ ہو تو اس کی زندگی ادھوری ہے. پیغمبر نے کہا ہے مسلمان جب نکاح کر لے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، آدھے کی فکر کرے. یعنی نگاہ اور شرمگاہ محفوظ ہو گئے، اب غذا میں احتیاط کرے. ازواج مطہرہ، ازواج زوج کی جمع ہے. زوجہ عربی نہیں ہے، زوجتن. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجًا مَكَانَ الزَّوْجِ، زوج مکان زوج. میاں بیوی کے لیے جوڑا ہے اور بیوی میاں کے لیے جوڑا ہے، اس لیے دونوں پر زوج کا اطلاق ہوتا ہے. ہاں سمجھانے کے لیے لوگ زوج و زوجہ استعمال کرتے ہیں. عربی امیگریشن میں وہ غریب عربی بولتے، ان کی زبان عربی ہے، تو اس کو کہا زوجتوں کا، تیری بیوی ہے، تو اس نے بھی کہا زوجتوں کا. یہ زوجتوں کا دوڑتے یا زوجتوں کا. اب وہ خاندر غریب
داو گو رہی ہے راستہ خدا توبہ. ارمان ہے کہ آج اور عمروں پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, 2-3 مہینے ضروری عربی سیکھ لینا, گناہ تو نہیں ہے. انگریزی تو ایسے بولتے ہیں جیسے ان سے خبر میں انگریزی میں سوال ہونے والا ہے, اور عربی کا نام آ جائے تو نانی مر جاتی ہے ان کی, جنازہ نکل جاتا ہے اسے. جو قرآن کی زبان, نبی کی زبان, جنتیوں کی زبان, اللہ تعالیٰ نے عربی کو فضیلت و شرف عطا کیا ہے. طالب علم و خدا کا شکر کرو کہ ہمیں اللہ نے عربی سے سروکار عطا فرمایا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوں گی صاف ستھری مقدس. حدیث شریف میں ہے نیک عورت وہ ہے جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کی نظر محبت سے بھر جائے, اور جب آپ اس کو امر دے تو وہ حکم فوراً مان لے. عورت اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ایک بھوتنی گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور بس وہ خاون کو دیکھتے ہی شیرنی بن جاتی ہے, لڑنے پر اتر آتی ہے. خاون غریب دن بھر کا تھکا تھکا وہ چھپ ہو جاتا ہے, اس طرح وہ شیرنی ہو گئی. ایک حدیث میں آتا ہے یغلبن الکرام ویغلب علیہن اللئام, نیک لوگوں پر یہ حاوی ہو جاتی ہے اور بدذات ان پر حاوی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ نہیں دیکھتے نہیں ہے شج کی او فل کی او جمع کلل کے, ہاتھ تیرا توڑے یا سر پاڑے یا دونوں ہی پاڑ کے رکھے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کی جو بڑی نعمتیں ہیں ان میں ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وجود ہے, ان کا حضرت کے نکاح میں آنا ہے. مفسرین کا اتفاق ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, حضرت خدیجہ کی شادی مراد ہے. حضرت آپ تو تنگ دست تھے, ہم نے آپ کو سہارا دے دیا, غنی کر دیا. مالدار عورت کی مکہ مکرمہ کی وہ نکاح میں آئی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سہولت ہو گئی اور آپ اس کو بہت یاد کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے خدیجہ واللہ کانت فکانت, خدیجہ تو ایک عورت تھی, اس جیسی عورت نہیں ہو سکتی. تو ایک دن حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت وہ تو 2 دفعہ بیوہ ہو گئی تھی اور اتنی بوڑھی تھی, ایسی تھی ایسی تھی. تو بس حضرت نے کہا ماہ یا عائشہ, چھوڑو عائشہ, لا تذکریھا الا بالخیر, آپ خدیجہ کی تعریف کر سکتی ہے بس. اور پھر آپ نے کہا ولی منہا اولاد, اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے اس سے عطا فرمائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے پہلے مجھے غصہ آتا تھا جب حضرت اس کی بہت تعریف کرتے تھے, لیکن جس دن میں نے آپ کا چہرہ انور دیکھا کہ آپ خدیجہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے, اس دن سے مجھے خدیجہ سے محبت ہو گئی. اب میں ہمیشہ اس کی تعریفیں کروں, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے. محدثین کہتے ہیں مطلب یہ تھا کہ عائشہ آپ تو میرے نکاح میں اس وقت آئی ہے کہ جب میں گھر آتا ہوں صحابہ کی قطار ساتھ ہوتے ہیں, جب باہر نکلتا ہوں صحابہ کی جماعت کھڑی رہتی ہے. اور خدیجہ اس وقت تھی کہ جب میں باہر نکلتا تھا تو وہ دعائیں مانگتی تھی کہ خیر سے گھر آئے, اور جب میں واپس گھر آ جاتا تھا تو وہ گھنٹوں اپنے دوپٹے سے میرے جوتے اور میرا چہرہ اور میرا بدن سے خون صاف کرتی تھی. مشرکین کا زور تھا, زیادتی بہت کرتے تھے, ہر طرف سے حضرت کو پتھر مارتے تھے. آپ جہاں تقریر کرنے کھڑے ہو جاتے, تبلیغ کرنے, وہاں مشرکین کے پتھر پہنچ جاتے تھے. جب آپ واپس گھر تشریف لے جاتے کئی گھنٹوں تک ام المومنین خدیجہ الکبریٰ آپ کے کپڑوں سے اور آپ کے جوتوں سے خون صاف کرتی تھی. تو تکلیف, غربت اور مصیبت کا دوست بہت لذیذ ہوتا ہے, اس کو آدمی نظر انداز نہیں کر سکتا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے ان جنتوں میں بیویاں ہیں پاک مقدس. حضرت فاطمہ الزہراء علی المرتضیٰ فرماتے ہیں پوری زندگی میں صرف 2 دفعہ ناراضگی ہوئی, بس
کبھی اس سے زیادہ نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ اپنے گھروں میں ایک گھر ان کو دے دیا تھا۔ بخاری شریف میں ہے، عبداللہ ابن عمر سے کسی نے علی کے خلاف بات پوچھی تو عبداللہ ابن عمر نے کہا انظر بیتہ مع بیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ حضرت نے اپنے گھر کے ساتھ بیٹی کو گھر دیا ہے۔ ہندوستانیوں کیا مشہور ہے جب داماد سسر کیا گھر داماد یہ کیا چیز ہے؟ گھر داماد یہ پیغمبر کے خلاف پراپیگنڈا ہے، یہ نبی کے سنت کے خلاف بغاوت ہے۔ جیسے بیٹے کا حق ہے اس طرح بیٹی کا حق ہے۔ خدا تعالیٰ باپوں کو توفیق دے کہ جیسے بیٹوں کے لیے کوٹیاں اس طرح لڑکیوں کے لیے بنگلے ہوں، برابر سرابر۔ اور احادیث سے پتہ چلا ہے، حکم آیا ہے اور مذہب حنفی ہے کہ زندگی میں اگر باپ دینا چاہے تو لڑکے اور لڑکی کو برابر دے گا۔ مرنے کے بعد تو للذکر مثل حظ الانثیین ہے، لڑکے کے لیے دوہرا اور لڑکی کے لیے کھیرا، یہ وراثت ہے۔ اور زندگی میں ہدایہ ہے، اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اگر زندگی میں کوئی زمین گھر جائیداد تقسیم کرنا چاہے جتنا حصہ بیٹے کا اتنا حصہ بیٹی کا ہو، اس سے آگے پیچھے کر لیا گناہگار ہوگا، حدیث کے خلاف کرے گا۔ اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ۔ اللہ، ایک دن حضرت تشریف لائے اور فاطمہ سے پوچھا علی کہاں ہے نا ابن عمے کی؟ اس نے کہا کسی بات پر ناراض ہو کے باہر نکل گئے۔ اللہ، حضرت علی کی تلاش میں نکلے۔ یہ دستور ہے کہ جب بیٹی اور داماد میں ناچاقی ہو جائے تو لڑکی والے داماد کی طرف ہو جائے اور لڑکے والے اپنی بہو کی طرف ہو جائے، کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ وہ کہے ہمارا لڑکا زیادتی کرتا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، لڑکی والے کا نہیں ہماری لڑکی نے نافرمانی کی، ہم اس کو سیدھا کریں گے، کبھی بھی جنگ نہیں ہوگی۔ دونوں خاندان آپس میں شیر و شکر ہوں گے۔ کماکل لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے لڑکے کو شہزادہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری لڑکی کوئی شہزادی سے کم ہے کیا؟ دو خاندان آپس میں ٹکر گئے۔ اب جب دو خاندان آپس میں ٹکر گئے تو تیسرا بیچ میں آ کے صلح کرانا کاری باشد، آسان کام نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں آئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، تو آپ نے اسے اٹھایا اور قم یہاں بدتراب، اٹھو، مٹی پہ لیٹے ہوئے۔ تو حضرت علی کا نام پڑ گیا ابو تراب، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو مجھے ابو تراب کا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ نام خاص مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لا تدعونی الا بیا عبدہا فإنہ من اشرف اسمائی ولہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان جنتیوں کے لیے جنتوں کے اندر بیویاں ہوگی پاک صاف بیوی۔ خاوند گھر آیا، گھر بیٹھ گیا، جو تیار لے آئی خدمت میں، خیر خیریت دریافت کی، دیکھ رہی ہے خاوند خوش ہے نہ خوش ہے۔ یہ مقدس عورت ہے، اور بلا اور بھوتنی ہوئے آپ تو گھر آتے نہیں ہیں، نہ تیل ہے نہ گھی ہے نہ سبزی، کچھ بھی نہیں، باورچی خانہ خالی پڑا۔ اب وہ غریب جا کے اب باورچی خانے کا آپریشن کریں، یہ بھوتنی گھر میں گھسی ہوئی ہے، بھوتنی گھر میں بلا گھسی ہوئی ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے مجھے جہنم دکھائی گئی، عورتیں جل گئی، ساری عورتیں وہاں جمع ہوئی۔ آپ سے پوچھا گیا بے ماں کا یکفر، کفر کرتی ہے، کس چیز کے یکفرن العشیر، خاون کا احسان بالکل نہیں مانتی۔ لو احسنت احداہن الدہر، ساری زندگی بلائی کرتے رہو، ثم رات من کا شیئن، بڑھاپا آ گیا، خاون ریٹائر ہو گیا، پیسے کم ہو گئے، پہلے جیسے جوش خروش نہیں رہا، قالت کہے گی واللہ ما رأیت فیک خیرا، بخدای میری قسمی دی کور کے غمادہ خوشحالی رز دلی دی وہ روانا دا یونین درزن باشمان دی ځان سره روستی دا خوشحاله نہ ہوا سے واقع جمع کیے بچوں کو اکسانا باپ کے خلاف، اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے،
صرف جھوٹے آنسو گراتی رہے کہ بس آپ کے والد نے میرے ساتھ کیا کیا بتا نہیں رہا. بات تو صحیح ہے، بتا تو نہیں سکتی کہ والد نے کیا کیا ہے. تو بچے سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے ابو ویسے نمازیں پڑھتا ہے، ویسے لوگوں کو باتیں سناتے ہیں کہ نا. گھر میں دشمن گھسا ہوا ہے. اور ذاتی عورت خاندانی وہ کہتی ہے تیرا باپ عرش ہے، آسمان ہے، اس شخص نے میری عزت رکھی، اپنی غربت ہر زمانے میں مجھے سہارا دیا ہے. بیٹے اپنے باپ کا خیال رکھو اگر ایمان و آخرت چاہیے. یہ نسلی خاندانی عورت ہے. لہم فیہا ازواج مطہرہ. بچوں کی تعلیم اس کا پہلا مرحلہ ماں ہے. اگر ماں میں سلیقہ طریقہ غیرت ہے تو وہ وہی بات کہے گی جو باپ کرتا ہے کہ جس بچے نے سبق نہیں پڑھا، ٹائم پہ نہیں اٹھا، اس سے ناراض ہو جائے. کیا آپ اپنے ابو کے خلاف کر رہے ہیں؟ علم مقام وہ جانتے ہیں، آپ کیا جانتے ہیں؟ اور نالائق اور نااہل عورت بیٹے رہنے دو، جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے کون سا آسمان نیچے اتار لیا. آج نہ صحیح کل دیکھیں دشمن گھر میں بیٹھا ہوا ہے، خاون کے مقابلے میں غلط تعلیمات دے رہی ہے. اسی طرح تو لڑکیوں کے رشتے، خاندان، تمام مسائل کے اندر ایک دشمن گھر میں گھسا ہے اور اس خاون غریب کی عزت و ناموس کو بٹھا لگا رہا ہے. عورتوں کی اصلاح ضروری ہے. لاؤ تفسیر کے درس میں بٹھاؤ، دیکھو کہ قرآن پورا ہونے کے بعد خاون کا سجدہ تو نہیں کرے گی، کیونکہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کا جائز نہیں. بقیہ تمام حقوق و آداب کا خیال رکھے گی. اور یہ تو عورتوں کو پیغام ہے، مرد کے اوپر زیادہ حق ہے خاتون کا. وہ گھر میں قید ہے، آپ کی عزت و ناموس میں بندیوان ہے، آپ کے تمام چیزوں کے محافظ و نگران ہے. آپ کو بھی سارے کائنات سے زیادہ اس کی عزت، محبت، غیرت، شرف، پاک دامنی کو ترجیح دینی ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. وہ مشہور قصہ ہے نا پرانے زمانے میں، یہ جو معتبری ہوتی تھی یہ دسترخوان سے ہوتی تھی. وہ خانی پر ڈوڈائی دا تو ایک خان دوسرے خان کو جو ہراتا تھا وہ اس طرح کے دن کے 12 بجے 100 آدمی بھیج دیے. السلام علیکم خان سے، السلام علیکم، السلام علیکم. کہاں سے آئے؟ کہہ رہے جی ہم تو اشنگری سے آئے ہیں. اچھا کیوں؟ بس آپ کو سلام کرنا تھا. اب خان صاحب کو سلام کرنا اور ریل گاڑی دینا برابر ہے. اچھا کیا کھائیں گے بتائے؟ سیوئی کھائیں گے جی. سیوئی مینچی خورو بہت ظالم بچوں سل کا ساتھ بھی مینچی خوری نہ ہو رہی. اب سیوئی تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، گھروں میں بنتی تھی. وہ گھر آیا سر پیٹ کے، بیوی نے پوچھا خیریت؟ کہا فلاں علاقے سے 100 آدمی آئے اور وہ کہہ رہے ہیں سیوئی کھائیں گے. بیوی نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، آپ ان کو کوئی ہاتھ دھوئے، پلنگوں پہ بٹھائے، سیوئی تیار ہے. دیکھیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. کوئی سی بات نہیں، سیوئی تیار ہے. بس آپ ان کو کہیں کہ وہ تیار ہو جائے، ہاتھ واتھ دھو کے بیٹھے اور میں سیوئی انشاءاللہ برتن میں ڈالتی ہوں. اب ان کے پاس زمانے میں لکڑی کے بڑے بڑے بکس ہوتے تھے جس پہ لحاف رکھتے ہیں. اپنے فرصت کے وقت میں اس نے منو سیوئی بنائی. خان کی بیوی بھی خان تھی، وہ کسی وقت بھی مہمان آئیں گے. بڑے بڑے پتیلے آگ پہ چڑھائے پانی کے اور سیوئی تو بس ڈالو اور اتارو، پانی میں ڈالو اور اتارو. بڑے بڑے تشتریوں میں اوپر سے گڑ اور اصل گھی گائے کا جگہ جگہ ڈال رہی ہے. تشتری تیار ہو رہی، باہر جا رہی. 100 آدمیوں نے کھائے. امو پڑا بھیا نور سے بس ادھر گئی لائن سر ٹوپا کے چل واڑے ہوئی دا خپل خزه بس کوم تاسو همانه خزه جوړه کړی و ډوډۍ په وخت راغلی سیوای واړی مینچي واړی چې مینچي نه واسه. اس نے کہا میری عزت میری بیوی نے رکھی، تم تو میرے کپڑے اتار چکے ہو. 12 بجے آئے ہیں اور کہہ رہے جی مینچی خرو اور کچھ برابر مقام لوگوں نے کپا بڑا گیڑے ہو لے گئے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اور ان کے لیے جنت میں بیویاں ہوگی مقدس، پاک صاف، عزت و ناموس والی.